إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والزن فإن الزن أكذب الحديث. हर किस्म की बड़ाई, बुजुर्गी, किबरियाई उस वहदहु ला शरीक रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जो हम तमाम का पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन है, खालिक, मालिक और राज़िक है। अनगिन दरूद सलाम हो तमाम नबियों और रसूलों पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मोहतरम हाज़रीन जुमा, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, प्यारे बच्चों, मुख्तसर हम्दो सना के बाद मैंने खुतबे मसन्ना में कुरान मजीद सूरह हुजरात आयत नंबर 12 जो मैंने आपके सामने तिलावत की, इस मुनासिबत से आज के जुमा का खुतबे का जो उन्वान मुंतखब किया गया है वो है बदगुमानी और उसके नुकसानात। यह उन्वान दो चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक चीज़ है बदगुमानी और दूसरा उसका जो हिस्सा है उसके नुकसानात क्या हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह हुजरात में इरशाद फरमाया: या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अखीहि मैतन फकरिहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ऐ ईमान वालो, ज्यादा बदगुमानी और गुमान करने से परहेज करो, क्योंकि बाज गुमान गुनाह है। किसी की जासूसी और टोह में मत रहो और किसी की ग़ीबत ना करो। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम अपने मरे हुए मुर्दा भाई का गोश्त खाना पसंद करोगे? तुम हरगिज इसको नापसंद करोगे। अल्लाह से डरो
بے شک اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو آیت میں نے پڑھی اس کا یہ ایک سادہ سا ترجمہ اور مفہوم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ بدگمانی کے لغتاً معنی کیا ہیں؟ بدگمانی کے معنی آتے ہیں شک، تہمت اور الزام لگانے کے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بدگمانی ایک ایسے انسان پر الزام اور تہمت لگانا جو اس کا اہل نہیں ہے، یعنی ہم نے کسی انسان کو اپنے طور پر، اپنے ذہن کے مطابق، اپنے خیالات کے مطابق ہم نے کسی انسان کو برا ٹھہرایا، اگرچہ کہ وہ حقیقت میں صحیح اور درست آدمی ہے، اس کو بدگمانی کہا جاتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں بدگمانی کسی انسان کے بارے میں اپنے دل و دماغ میں اس انسان کے تعلق سے سارے برے خیالات بھر لے اور ان برے خیالات کا اظہار اپنی زبان سے اور اپنے اعضاء و جوارح سے اس کو ظاہر کرے، تو یہ بدگمانی ہے۔ اسلام کی تعلیمات بڑی پاک اور صاف ہے۔ اسلام نے ہر اس برے عمل سے انسان کو روکا ہے جو اسلامی معاشرت کے نظام کو بگاڑتا ہے، آپسی محبت کو ختم کرتا ہے۔ ایسے بے شمار گناہ، ایسی بے شمار برائیاں جو ہیں، انہی میں سے ایک بدگمانی بھی ایک برائی ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اس چیز پر عمل کر رہے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم بدگمانی کر رہے ہیں۔ بدگمانی جو انسان کرتا ہے اس انسان کو دوسروں کے گناہ، دوسروں کی غلطیاں، دوسروں کی برائیاں سورج کی طرح روشن نظر آتی ہے، مگر اپنی غلطیاں اس کو نظر نہیں آتی۔ بدگمانی ایک ایسی بری صفت ہے جو رشتہ داری کی ایک خوبصورت اور بلند عمارات کو زمین بوس کر دیتی ہے۔ بدگمانی ایک ایسی بد صفت ہے جو باپ بیٹے کے اندر جو مضبوط رشتہ رہتا ہے اس رشتے کی دیوار میں دراڑ پیدا کر دیتی ہے۔ بدگمانی ایک ایسی بری صفت ہے جو بھائی بھائی کے درمیان جو مضبوط تعلق ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان بدگمانی کی وجہ سے دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل ہو جاتی ہے۔ بدگمانی ایک ایسا گناہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان الفت و محبت کی مضبوط زنجیر کو بدگمانی کی وجہ سے وہ زنجیر چکنا چور ہو جاتی ہے۔ بدگمانی ایک ایسی لعنت ہے جو معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ الغرض بدگمانی ایک بدترین فعل ہے جو گھر، محلہ، معاشرہ، سوسائٹی، اس تمام کی جو اطمینان کی زندگی جہاں پر لوگ گزار رہے ہوتے ہیں، بدگمانی کی وجہ سے سارا ماحول درہم برہم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا بدگمانی ایک مذموم صفت ہے۔ لہٰذا بدگمانی کے تعلق سے کہا جاتا ہے سوء الظن مرض یقتل ما هو جمیل۔ بدگمانی ایک ایسا برا فعل ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے، تعلقات کو ختم کر دیتی ہے، محبت کو ختم کر دیتی ہے، دوستی کو ختم کر دیتی ہے، آپسی میل جھیل کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ بدگمانی کی وجہ سے انسان ان چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ بدگمانی کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے بدگمانی انسان اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بھی کرتا ہے اور بندوں کے اور اپنے دوست احباب رشتہ دار یعنی کہ انسانوں کے ساتھ بھی کرتا ہے۔ اللہ کے تعلق سے بدگمانی ایسی ہوتی ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے اتنا گناہ کیا، اتنے برائیاں کی ہیں، اتنا لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، اتنا لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، میں نے اتنی عبادت چھوڑ دی ہے۔ یہ بندے کا گمان رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بدگمانی کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ میری توبہ قبول نہیں کرے گا، اللہ مجھے جنت میں داخلہ نہیں دلوائے گا۔ یہ بندے کا بدگمانی ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں۔ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہمارا یہ گمان ہے، تو اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ جیسا گمان کرتا ہے، جیسا وہ سوچتا ہے، جیسا وہ خیال کرتا ہے، اس کا معاملہ اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ اگر ہمارا بدگمانی اللہ کے ساتھ ہے تو ہمارا جیسا گمان ہوگا ویسا ہی اللہ تعالیٰ ہمارا فیصلہ کرے گا۔ جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، عن جابر بن عبداللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل موته بثلاثة أيام
یقول لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ ظنا وهو یحسن الظن باللہ۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وفات سے 3 دن قبل یہ بات بتا رہے تھے۔ کیا بات؟ لا یموتن احدکم، تم میں سے جو بھی انسان مر رہا ہو وہ اس حالت میں مرے، کس حالت میں؟ الا وهو یحسن الظن باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے اچھا گمان رکھے کہ میں نے جیسی بھی عبادت کی ہے، جیسا بھی میں نے خیر کے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے میری مغفرت فرمائے گا۔ تو لہٰذا ایک بندے کا گمان اللہ کے تعلق سے جیسا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کا برتاؤ، اس کا فیصلہ اسی طرح کرے گا۔ دوسرا جو آج کے ہمارے خطبے کا اہم موضوع ہے وہی بدگمانی جو ہم بندوں کے تعلق سے کرتے ہیں، بندوں کے تعلق سے بدگمانی۔ قرآن نے کہا ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہیں، پورے نہیں، کچھ بدگمانی وہ گناہ ہوتی ہیں، یعنی کہ کچھ صحیح بھی ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب قرآن نے کہا بعض بدگمانیاں، بعض غلط شکوک و شبہات غلط ہوتے ہیں، اگر بدگمانی صحیح ثابت ہو جائے تو اس کو دور اندیشی کہا جاتا ہے۔ ایک عام انسان ہے جس کی بے حیائی، برائی، اس کے گناہ کے کام عام ہیں، سبھی کو پتا ہے اس کے تعلق سے کہ یہ بڑا فاسق، بڑا گنہگار انسان ہے، عبادت سے دور رہتا ہے، معاملات میں دھوکہ دیتا ہے، جھوٹ اور فریب اس کی عادت ہے۔ یہ عام سی بات ہے، سبھی کو اس کے تعلق سے معلوم ہے اور اس کے لیے دلیل بھی موجود ہے۔ اگر اس انسان کے تعلق سے بدگمانی کریں گے تو وہ بدگمانی نہیں ہوگی۔ ایک بدگمانی کا ایک پہلو یہ ہوا۔ دوسرا پہلو، ہم نے اپنے طور پر سمجھ لیا فلاں عبداللہ صاحب کے تعلق سے ہم نے سوچ لیا کہ انہوں نے میرے تعلق سے کسی کے سامنے بولا ہے، حالانکہ بیچارے عبداللہ صاحب نہیں بولے ہیں، لیکن ہم نے اپنے طور پر سوچ لیا، کیوں ہم سے ان کی نہیں بنتی تھی یا ان سے ہماری نہیں بنتی تھی، تو ہم نے یہ سوچ لیا یہ بدگمانی، یہ گناہ ہے۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانی جو اس طرح کی بدگمانی ہوتی ہے وہ گناہ اس پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ جب کبھی کوئی بھی معاملہ آپ کے سامنے آئے، کسی کے تعلق سے ہو، اپنے ذات کے تعلق سے ہو، اپنے دوست کے تعلق سے، اپنے بھائی کے تعلق سے ہو، تو اس کو سب سے پہلے چاہیے کہ ہم اس کی تحقیق کریں۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا بلغك عن اخيك شيء فالتمس له عذرا فان لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا لا اعرفه۔ کسی بھائی کے تعلق سے ہمارے پاس کوئی بات آتی ہے تو ہم یہ بدگمانی نہ کریں کہ اسی نے کہا ہوگا، بلکہ ہم یہ کہیں شاید کسی مجبوری کی وجہ سے اس نے ایسا کیا ہوگا، اس کے لیے ایک عذر تلاش کریں، اس کے لیے ایک بہانہ تلاش کریں۔ آگے فرماتے ہیں امام ابن سیرین فَإِن لَمْ تَجِدْ لَهُ عُذْرًا، اگر آپ کے پاس کوئی عذر نہ ہو پھر بھی آپ کیا کہنا چاہیے؟ لَعَلَّ لَهُ عُذْرًا، شاید کے لیے اس کے لیے کوئی مناسبت ہوگی، اس کے لیے کوئی چیز ہوگی، اس لیے انہوں نے اس طرح کہا ہے جس کو میں نہیں جانتا۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی اس امام ابن سیرین کے قول میں کہ اپنے بھائیوں کے تعلق سے ہم لوگ اچھا گمان رکھیں۔ حدیث کی تعلیم ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، مومنوں کے ساتھ اچھا گمان کرو، اچھا گمان کرو مومنوں کے ساتھ، کیونکہ یہ بدگمانی اسی طرح ہے جس طرح حسد اپنے نیک اعمال کو برباد کر دیتی ہے، اسی طرح یہ بدگمانی انسان کے نیک اعمال کو اندر ہی اندر ہلاک کرتے رہتی ہے، جس کا علم ہمیں نہیں ہوتا ہے۔ تو لہذا میرے بھائیوں، اس بری اور مذموم صفت سے ہم کو بچنا چاہیے، کیونکہ یہ بدگمانی یہ برائی کی ابتدا ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بدگمانی ایک ایسی چیز ہے جو ہمارا دشمن نہیں رہتا، بدگمانی کی وجہ سے وہ ہمارا دشمن بن جاتا ہے۔ بدگمانی اس کا سارا دار و مدار جھوٹ پر رہتا ہے، جھوٹ پر اس کا دار و مدار رہتا ہے، کیونکہ حدیث میں کہا گیا ان الظن اکذب الحدیث، بدگمانی یہ سب سے بڑی جھوٹی بات ہے، سب سے بڑی جھوٹی بات ہے۔ قرآن مجید کی آیت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ 3 چیزیں اس آیت کریمہ میں ہم غور کرنے کی ہم لوگوں کو چاہیے۔ پہلی چیز، بدگمانی جس انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کسی انسان کے تعلق سے، اس کے بعد وہ تجسس میں لگ جاتا ہے۔ قرآن میں جو آیت اللہ نے
نازل کی ہے اس میں غور کریں گے تو ابتدا اور انتہا اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ پہلی چیز کہ بدگمانی کی وجہ سے انسان کسی کے ٹوہ میں لگ جاتا ہے، تجسس کرتا ہے، اس کی جاسوسی کرتا ہے۔ جو انسان بدگمانی کرتا ہے وہ صرف بدگمانی پر قائم نہیں رہتا، بلکہ اس سے قدم آگے بڑھ کر اس انسان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ جاتا ہے کہ یہ کہاں جاتا ہے، یہ کس سے بات کرتا ہے، اس کے کس سے تعلقات ہیں، یہ دن میں کیا کرتا ہے، رات میں کیا کرتا ہے، اس کا فون چیک کرتا ہے، فلاں فلاں، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ تجسس جس کو قرآن میں کہا گیا تجسس کرتا ہے۔ پھر اس کے ایک قدم آگے بڑھ کر انسان کیا کرتا ہے، اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کی غیبت۔ حالانکہ بدگمانی کرتا ہے وہ انسان اپنی جگہ درست رہتا ہے، اس کی جاسوسی کرتا ہے، اس کے ٹوہ میں لگتا ہے، اس کے تعلق سے تجسس کرتا ہے، جو چیز اس کے اندر نہیں رہتی ہے اس کے پیچھے وہ انسان تجسس میں لگ جاتا ہے، اور ایک قدم آگے بڑھ کر انسان اس کی غیبت میں لگ جاتا ہے۔ تو گویا اسلام نے جہاں سے برائی کی ابتدا ہوگی وہیں پر اسلام نے روک لگا دی کہ آپ بدگمانی کریں گے نہیں تو تجسس میں نہیں پڑیں گے، جب تجسس میں نہیں پڑیں گے تو پھر تم غیبت بھی نہیں کرو گے۔ تو اسی لیے اسلام ایک ہمارا فطرت پر مبنی دین ہے، جو انسان کو جہاں سے ابتدا برائی کی ہوتی ہے وہیں پر اسلام نے روک لگا دی کہ بدگمانی آپ نہ کریں۔ اگر آپ بدگمانی نہیں کریں گے تو آگے تجسس اور غیبت کے بڑے عظیم گناہ سے تم بچ جاؤ گے۔ غیبت کا کیا گناہ ہے؟ جو انسان بدگمانی میں ملوث ہوتا ہے وہ ضرور بضرور تجسس میں بھی مبتلا ہوتا ہے، اور اسی طرح غیبت میں بھی وہ انسان مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کا کیا گناہ بتایا؟ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج گئے تو آپ نے جہنم میں کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ناخن تانبے کے ہیں، بڑے بڑے تانبے کے ناخن ہیں، ان کے تانبے کے ناخن ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے اور اپنے بدن کو کھروچ کر اس کا گوشت نکال رہے ہیں، اور یہ معاملہ 1 گھنٹے کا نہیں بلکہ مسلسل چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھیانک منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں، اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تمہارے امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتے تھے، یعنی کہ غیبت کیا کرتے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، غیبت یہ بدگمانی کی وجہ سے آتی ہے، تجسس یہ بدگمانی کی وجہ سے آتا ہے۔ تو لہٰذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس بدگمانی سے بچیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے بسا اوقات انسان کشمکش میں پڑ کر بدگمانی میں پڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، بڑے لمبے خط کے وہ صحابی تھے عمر بن خطاب، جن کا خط لمبا تھا۔ ایک نئے کپڑے میں پہن کر وہ خطبہ دے رہے ہیں۔ جب وہ خطبے میں کوئی بات بتاتے ہیں تو ایک آدمی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کل رات بیت المال سے ہر ایک آدمی کو ایک چادر ملی تھی، ایک کپڑا ملا تھا، اور عمر بن خطاب کو بھی امیر المؤمنین ہونے کے ناطے ایک ہی کپڑا ملا تھا۔ تو اس آدمی نے اٹھ کر کہا کہ سبھی کو ایک کپڑا ملا تھا، آپ کو جو لباس آپ پہنے ہیں، جو بیت المال کا کپڑا آپ کو حاصل ہوا ہے، جس میں آپ نے لباس بنا کر پہنا ہے، ایک کپڑے میں آپ کا لباس ناکافی ہوتا تھا، کیونکہ آپ بڑے خط کے انسان ہیں، ایک کپڑا آپ کے لیے ناکافی ہے، لیکن آپ کا پورا مکمل لباس بنا ہے۔ تو میرے دل میں یہ وہم ہوا، بدگمانی ہوئی کہ یہ کیسے ہوا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی میں 2 کپڑوں میں لباس بنا کر پہنے تھے، حالانکہ ملا تھا ایک کپڑا، لیکن ان کا جو لباس بنا تھا 2 کپڑوں میں بنا تھا۔ تو لوگ جو وہاں پر بیٹھے تھے ان لوگوں کے درمیان ایک شک شبہ بدگمانی سمجھی پیدا ہو گئی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں میرے ساتھی، ہاں میرے بھائی، بیت المال سے مجھے ایک ہی کپڑا ملا تھا، لیکن ایک اور کپڑا جو مجھے ملا تھا اس کا جواب میں نہیں، میرا فرزند دے گا۔ عبداللہ بن عمر وہ اٹھے اور کہا، میرے والد کو عام انسانوں کی طرح بیت المال سے ایک ہی کپڑا ملا تھا، آپ لوگوں کے درمیان جو بدگمانی پیدا ہوئی ہے کہ عمر کا لباس ایک کپڑے میں کیسے بن گیا، میں نے اپنا حصے کا کپڑا بھی اپنے والد محترم کو دیا ہوں، جو انہوں نے 2 کپڑے ملا کر ایک لباس پہنا ہے، یہ میرے طرف سے میرے والد کے لیے تحفہ تھا۔ یہاں پر لوگوں کے درمیان بدگمانی پیدا ہو گئی تھی، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اس کو دور کر دیا۔ ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ہم نے کسی انسان کو سلام کیا، وہ انسان پتہ نہیں کس حالت میں تھا، ہمارے سلام کا جواب وہ نہیں دیا،
ایک بار ہوا، دو بار ہوا، ہم لوگ سمجھتے ہیں اس کے تعلق سے بدگمان ہو جاتے ہیں. تھوڑا مال آ گیا، تھوڑی دولت آ گئی، تھوڑا پیسہ، تھوڑی شہرت، تھوڑا عہدہ اس کے پاس آ گیا ہے، اس لیے وہ ہمارے سلام کا جواب نہیں دے رہا. اگرچہ حقیقت اس طرح نہیں رہتی ہے، معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے انسان ہمارے سامنے بیٹھا ہوا رہتا ہے، ہم اس کا نام لے کر اس کو پکارتے ہیں، لیکن وہ ذہنی طور پر کہیں اور رہتا ہے. جب تک اس کو ہاتھ سے ہلائیں گے نہیں تو ہوش میں نہیں آتا. تو ہم جب کبھی ہمارے ساتھ ایسا معاملہ ہو تو ہم اپنے بھائی سے جائیں اور اس سے معاملہ دریافت کریں. بھائی میں نے 2-3 بار آپ کو سلام کیا، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو جو معاملہ حقیقت میں آتا ہے کہ بھائی میں سنا نہیں یا پھر میں اس پر غور نہیں کیا، کچھ ایسی باتیں آتی ہیں جس سے بدگمانی نہیں پیدا ہوتی ہے. ایک اور واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر کبھی ایسا معاملہ اپنی زندگی میں پیش آئے جس سے لوگوں میں شکوک و شبہات اور آپ کے تعلق سے بدگمانی پیدا ہونے کا اندیشہ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود آگے بڑھ کر لوگوں کو بتا دیں کہ معاملہ اس طرح ہے، اس طرح ہے، تاکہ آپ میرے تعلق سے بدگمان نہ رہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کا مہینہ ہے، مسجد نبوی میں اعتکاف میں بیٹھے ہیں. عشاء کی نماز کے بعد ام المؤمنین صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آتی ہیں. جو ام المؤمنین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ محترمہ ہیں، آپ سے ملاقات کے لیے آتی ہیں. کچھ دیر بیٹھ کر گفتگو کرتی ہیں. گفتگو کرنے کے بعد جب دیر ہو جاتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صفیہ اپنی بیوی کو لے جا کر مسجد کے دروازے تک چھوڑ کر آتے ہیں. جیسے ہی مسجد کے دروازے پر چھوڑنے جاتے ہیں، 2 انصاری صحابہ وہاں سے گزر رہے ہوتے ہیں. جیسے ہی وہ اللہ کے نبی کو دیکھتے ہیں، بڑے تیزی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں لوگوں کو رکاتے ہیں. اے میرے صحابہ رکو، اور بلاتے ہیں، قریب بلا کر کہتے ہیں یہ میری بیوی صفیہ ہے، یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کے تعلق سے ہمارے ذہن میں ایسا بدگمانی اور ایسا غلط سوچ نہیں آ سکتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں میرے بھائی، انسان کے جسم میں شیطان خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے، تو لہٰذا بدگمانی آپ کے دلوں میں نہ پیدا ہو، اس لیے میں آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر رہا ہوں. تو ہم بھی اپنے زندگی میں، ہر کسی کے زندگی میں ایسے معاملات آتے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر اس کا صفایا کریں. اسی لیے اسلام نے جہاں سے برائی کی ابتدا ہوتی ہے، جہاں سے بدگمانی پیدا ہوتی ہے، وہیں پر روک لگا دی. اس کی ایک حدیث جو میں آپ کے سامنے ابھی بیان کروں گا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کنتم ثلاثا فلا يتناجى رجلان دون الاخر حتى تختلطوا بالناس. جب تم 3 آدمی ہو تو ایک کو چھوڑ کر 2 لوگ آپس میں بات نہ کریں. 3 آدمی ہو تو ایک کو چھوڑ کر آپس میں 2 لوگ بات نہ کریں. کیوں؟ جو ایک آدمی کو چھوڑ کر بات کریں گے وہ آپ کے تعلق سے بدگمان ہو جائے گا. شاید میرے تعلق سے یہ لوگ بات کر رہے ہیں، شاید یہ لوگ میرے تعلق سے کچھ غلط بیانی لے رہے ہیں، یا غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، یا میرے خلاف کوئی پلان بنا رہے ہیں. تو اسلام نے اگرچہ کہ معاملہ ایسا نہیں بھی ہو تو بھی اسلام نے شبہات جہاں سے پیدا ہوتے ہیں وہاں پر روک لگا دی. آگے فرمایا اگر تمہیں بات کرنا ضروری ہو حتی تختلطوا بالناس، ایک لوگوں کے محفل میں جاؤ، وہاں جا کر آپ لوگ بات کر لو، آپ پر کوئی شک و گمان نہیں کرے گا. تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ بدگمانی جس کی مذموم صفت کے تعلق سے قرآن و حدیث میں بتا گیا. اس کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا نقصان جو قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان گنہگار ہو جاتا ہے، دن بدن گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4 گناہ میں انسان مبتلا ہوتے جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے. جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے تعلق سے فرمایا گیا ما زال العبد یکذب حتی یکتب عند اللہ کذابا. جو انسان جھوٹ بولتے رہتا ہے زندگی میں، جھوٹ اس کا لازمی حصہ بن جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس اس کو جھوٹا لکھا جاتا ہے، اور جھوٹوں میں اس کا شمار کیا جائے گا، اور اس کو جھوٹوں کے نام ہی سے پکارا جائے گا. تو سب سے پہلا نقصان کہ انسان جھوٹوں میں اس کا شمار ہوتا ہے اور وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. دوسری چیز جو بدگمانی کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچاتی ہے وہ ہے خود پر بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے، اور اوروں پر سے بھی اس کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے. لوگ بھی اس پر بھروسہ نہیں کرتے، وہ بھی کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور قول ہے جس میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا شر الناس من لا يثق احدا
بسوء ظنی ولا یثق به احدا لسوء فعله، لوگ اس کے بدگمانی کی وجہ سے اس پر کوئی بھروسہ اور اعتماد نہیں کرتے، اور وہ اپنی گندی سوچ کی وجہ سے کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتا، تو اس لوگوں پر سے اس کا بھی اعتماد اٹھ جاتا ہے اور خود اپنے ذات پر بھی اس کو اعتماد نہیں ہوتا، تو انسان کا یہ دوسرا خسارہ ہے۔ اور تیسرا خسارہ کہ انسان جو بدگمانی کرتا ہے، بدگمانی اپنے ذہن میں پیدا کرتا ہے، اس کی عبادت مفسد ہو جاتی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے ایاک ان تسیء الظن فان سوء الظن یفسد العبادہ ویعظم الوزر، بدگمانی کرنے سے انسان کی عبادت مفسد ہو جاتی ہے اور اس کا گناہ بڑھ جاتا ہے، تو لہذا بدگمانی اپنے ذہن میں رکھ کر اگر ہم عبادت کرتے ہیں تو عبادت کا جو ثواب ہمیں ملنا ہے اس طرح کا ثواب ہمیں نہیں ملے گا، بلکہ ہماری عبادت مفسد ہو جائے گی اور خراب ہو جائے گی۔ چوتھا نقصان جو انسان کو بدگمانی کی وجہ سے ملتا ہے وہ ہے انسان حق و باطل کے اندر تمیز کھو دیتا ہے، صحیح اور درست کا فیصلہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت نہیں رہتی، بلکہ وہ انہی لوگوں کو درست اور صحیح سمجھتا ہے جو اس کے ذہن کے ہوتے ہیں، جو اس کے ذہن کے لوگ ہوتے ہیں انہی کو صحیح سمجھتا ہے، جو اس کے ذہن کے لوگ نہیں رہتے ان کو وہ انسان غلط سمجھتا ہے، تو حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے۔ پانچواں نقصان جو انسان کا ہوتا ہے کہ بدگمانی کی وجہ سے انسان قطع تعلق کر لیتا ہے، اپنے بھائیوں سے، رشتہ دار سے، اپنے دوست احباب سے انسان قطع تعلق کر لیتا ہے بدگمانی کی وجہ سے، کیونکہ حدیث میں بتایا گیا کہ رشتہ داری توڑنا یا رشتہ داری کاٹنا اس کا بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاطع الرحم لا يدخل الجنہ، رشتہ داری ختم کرنے والا، رشتہ داری کاٹنے والا، تعلقات ختم کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوتا۔ چھٹا نقصان انسان کا یہ ہے کہ ذہنی طور پر انسان ہمیشہ پریشان رہتا ہے، اس کی زندگی میں سکون و نام کی چیز نہیں رہتی، اگرچہ کہ اس کے پاس زندگی گزارنے کے سارے سہولیات میسر ہوں، پھر بھی وہ انسان ہمیشہ ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے، اس کی زندگی میں شک و شبہات ہمیشہ جنم لیتے رہتے ہیں۔ ساتواں گناہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان عام لوگوں سے اس کے تعلقات نہیں رہتے، عام لوگوں سے اس کا ملنا جلنا نہیں رہتا، بلکہ خاص اس کے محفل کے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اسی کے ذہن کے ہوتے ہیں، اسی کے بدگمانی کے لوگ ہوتے ہیں، تو انہی لوگوں کے ساتھ اس کا ملنا جھولنا بیٹھ جاتا ہے۔ جب انسان برے لوگوں کی صحبت اختیار کرے گا تو برا رہے گا، دنیا میں برا رہے گا، اور انہی برے لوگوں کے ساتھ آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ کچھ نقصان ہیں بدگمانی کے۔ اب اس کا سد باب کیا ہے، اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز کہ ہم لوگ اپنے اندر ایمان کو تازہ کریں۔ تاریخی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، ایک میاں بیوی اپنے شوہر سے شکایت کرتی ہے کہ آپ کے رشتہ دار، شوہر کو کہتی ہے کہ آپ کے رشتہ دار جب ہمارے پاس، یعنی میاں بیوی کے پاس دولت رہتی ہے، مال رہتا ہے، تو لوگ ہمارے پاس قریب آتے ہیں، ہم سے ہمارے تعلقات میں اضافہ ہوتا ہے، اچھی بات کرتے ہیں۔ جب ہمارے پاس مال نہیں رہتا، جب ہم غریب ہو جاتے ہیں تو ہم سے وہ تعلقات قطع کر لیتے ہیں، یعنی توڑ لیتے ہیں۔ بیوی کی سوچ کیا ہے؟ ایک بدگمانی کے ہمارے رشتہ دار اس طرح کر رہے ہیں، لیکن برخلاف شوہر کی سوچ ایسی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہمارے رشتہ دار بڑے عقل مند ہیں، جب ہمارے پاس ان کے مہمان نوازی کرنے کے لیے دولت رہتی ہے تبھی وہ ہمارے پاس آتے ہیں، جب ہمارے پاس مال نہیں رہتا مہمان نوازی کرنے کے لیے تو وہ لوگ ہمارے قریب نہیں آتے۔ بات ایک ہی ہے لیکن سمجھنے میں بہت فرق ہے۔ اگر ایک طریقے سے سوچیں تو اچھا گمان ہے، اگر اسی طرح دوسرے طریقے سے سوچیں تو بدگمانی میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ عرب کے ایک ہاسپٹل کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں، جو انسان کو بدگمانی کیسے پیدا ہوتی ہے۔ ایک باپ، اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جیسے ہی باپ کو اطلاع ملی فوراً اپنے بیٹے کو روڈ سے اٹھایا، جہاں سے موقع واردات سے اٹھا کر فوراً ہسپتال کو لے کر آیا۔ بڑا شدید زخمی ہو گیا تھا اس کا لڑکا، اور باپ کہہ رہا تھا کہ کتنی بھی دولت چلی جائے میں اپنے بیٹے کا علاج یہی کراؤں گا، اور اس وقت جو ڈاکٹر وقت پر آنا تھا وہ ڈاکٹر وہاں پر وقت پر نہیں آیا، تو وہ باپ اپنے بیٹے کی تکلیف کو دیکھ کر بڑا شدت میں چلا رہا تھا، ایل فیل وہ بک رہا تھا۔ تو پھر ہاسپٹل کا جو عملہ تھا انہوں نے ڈاکٹر کو فوراً اطلاع کی، ڈاکٹر فوراً آیا، آ کر
اب وہ بچے کو لے گیا آپریشن تھیٹر میں، اس کا آپریشن کرایا، کرنے کے بعد جب باہر آ کر باپ کو کہا ڈاکٹر نے کہ آپ کا بیٹا آؤٹ آف ڈینجر ہے، جب یہ بات کہتا ہے تو باپ تسلی سے سانس لیتا ہے اور ڈاکٹر کو ایل فیل کہہ دیتا ہے، ذمہ داری کا احساس نہیں ہے، حرام کی کمائی آپ لیتے ہیں، کام نہیں کرتے، فلاں فلاں بولتا ہے۔ ڈاکٹر کچھ نہیں بولتا، ڈاکٹر مسکراتا ہے اور چلے جاتا ہے۔ بعد میں وہ باپ ہاسپٹل کے عملے سے پوچھتا ہے کہ کیسا بد اخلاق ڈاکٹر ہے، میں اس کو کچھ بول رہا ہوں، یہ اپنی ذمہ داری کا احساس تک اس کو نہیں ہے۔ تو وہ باپ اس ڈاکٹر کے تعلق سے بدگمان رہتا ہے۔ جب ہاسپٹل کا عملہ بتاتا ہے کہ آج ڈاکٹر آنا یہاں پر ضروری نہیں تھا، کیونکہ اس کے گھر میں اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، اس کا گھر میں اس کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، لیکن ہم نے جب اصرار کیا کہ ایک ہاسپٹل میں ایک ایمرجنسی پیشنٹ آیا ہے تو ڈاکٹر نے اپنے مردہ بیٹے کو چھوڑ کر اس کی تدفین کیے بغیر آ کر آپ کے بیٹے کا علاج کیا، اور علاج کرنے کے بعد وہ گھر جا کر اس کی تدفین کر رہا ہے، گھر جا کر اس کی اپنے بیٹے کی تدفین کے لیے گھر گیا ہے۔ تو وہ باپ بڑا شرمندہ ہوتا ہے کہ میں نے اتنے اچھے انسان کے تعلق سے، اتنے نیک سیرت انسان کے تعلق سے میں نے اتنا بدگمانی اپنے دل میں پیدا کی، اتنی بدگمانی پیدا کی۔ تو اسی لیے انسان کوئی بھی معاملہ آنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے ہناک قلوب تتعلم ولا تتکلم، ہناک قلوب تتعلم ولا تتکلم فلا تحکم علی شیء قبل ان تعلم۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہناک قلوب، یہاں پر کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو تکلیف برداشت کرتے ہیں لیکن بولتے نہیں۔ وہ ڈاکٹر بھی تکلیف برداشت کیا لیکن بولا نہیں۔ ہناک قلوب تتعلم، تکلیف محسوس کرتے ہیں، ولا تتکلم، بولتے نہیں۔ فلا تحکم علی شیء قبل ان تعلم، کسی پر الزام لگانے سے پہلے، کسی پر تہمت لگانے سے پہلے، کسی کے تعلق سے بدگمانی کرنے سے پہلے آپ لوگ اس کی حقیقت کو جان لیجیے، اس کی حقیقت کو جان لیجیے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو قرآن و حدیث کے تعلق سے، بدگمانی کے تعلق سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث اور قرآن کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بدگمانی سے کیسے مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور اس سے کیسے چھٹکارا پا جاتے ہیں وہ بھی میں نے آپ کو بتایا۔ اب مسئلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم ان بری چیزوں سے کیسے بچیں، کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جو گھر گھر، معاشرہ، دوست، بھائی، خاندان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ یہ جتنا عورتوں میں ہے اتنی ہی زیادہ مردوں میں بھی بدگمانی کی چیز رائج ہے، لیکن ہم لوگ اس کو برائی سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ ہر انسان اپنی عقل کے حساب سے اپنے فیصلے لے رہا ہے، اگرچہ کہ وہ غلط ہے، صحیح ہے، اسے کچھ بھی نہیں، آگے والے کی زندگی پر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے، اس کے تعلق سے بدگمان ہو رہا ہے، وہ اس کے تعلق سے اپنے دل میں کیا رکھا ہوا ہے۔ اگر ہم کسی کے تعلق سے بدگمانی کرتے ہیں، آگے والے انسان کو معلوم ہو اگر اس کے دل سے ہمارے خلاف کوئی آہ نکلتی ہے، کوئی بددعا نکلتی ہے، تو ہمارا انجام کیا ہوگا، اس پر ہم سوچنا چاہیے۔ شاعر کہتا ہے بدگمانی کو بڑھا کر تم نے یہ کیا کر دیا۔ بدگمانی کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ بدگمانی کو بڑھا کر تم نے یہ کیا کر دیا، خود بھی تنہا ہو گئے، مجھ کو بھی تنہا کر دیا۔ اب مسئلہ ایسا ہو گیا ہے، اگر ہم محفل میں کسی کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو انسان سوچتا ہے شاید مجھے دیکھ کر یہ مسکرا رہا ہے، میری وجہ سے مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، شاید میرا کوئی معاملہ ایسا ہوگا جو یہ جانتا ہے اس لیے مجھے دیکھ کر یہ مسکرا رہا ہے، اگرچہ کہ حقیقت میں ایسا نہیں رہتا۔ تو شاعر کہتا ہے مسکرائے ہم تو ان کو بدگمانی ہو گئی، ہم اپنے ذات میں مسکرائے رہے ہیں لیکن آگے والے کو بدگمانی ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ بدگمانی ایک مذموم صفت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، کہ بدگمانی ایک جھوٹی بات ہے، بڑی جھوٹی بات ہے، اکذب الحدیث، بڑی جھوٹی بات ہے، اس سے بچو۔ جو انسان بدگمانی مبتلا ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس جھوٹا لکھا جاتا ہے، اس کو جھوٹوں میں شمار کیا جاتا ہے اور جھوٹوں کے نام سے اس کو پکارا جائے گا۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، یہ کچھ ضروری باتیں تھیں جو آپ کے سامنے بتائی گئی۔ ہم اپنے معاشرے کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کو، اپنے تعلقات کو، اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اس جیسی اور اس کی قسم کے جو بھی برائیاں ہیں ان سے ہم لوگ پاک کریں، اپنے محلے کو پاک کریں، اپنی رشتہ داری کو پاک کریں، اپنے سوسائٹی کو پاک کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت میں نجات، آخرت میں کامیابی ایک شرط پر دی ہے، ایک شرط پر۔ کیا چیز ہے؟
یوم لا ينفع مال ولا بنون. سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. کل قیامت کے دن انسان جو اپنی اولاد پر اتراتا ہے، اولاد پر گھمنڈ کرتا ہے، اور اپنے مال پر، اپنی دولت پر گھمنڈ کرتا ہے، دنیا میں ایک اولاد پر، ایک دولت پر فخر کرتا ہے، تو قیامت میں کہا جائے گا یوم لا ينفع مال ولا بنون. مال بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا، اولاد بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. دنیا میں اگر کوئی ہم پر کوئی انگلی اٹھائے تو اولاد فوراً آ جاتی ہے، اگر اولاد نہ ہو تو پھر اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ دو چیزیں بھی کل قیامت میں فائدہ نہیں پہنچائے گی. کیا فائدہ پہنچائے گی؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، پاک دل، جو بدگمانی سے، حسد سے، کینہ سے، جھوٹ سے، عداوت سے، دشمنی سے، شرک و بدعت سے، ان ساری چیزوں سے پاک دل کو قرآن نے قلب سلیم کا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم جو لے کر آئے گا، ہم کامیابی کی سرٹیفکیٹ ایسے انسان کو دیں گے. تو لہٰذا ہم لوگ جہاں پر شرک و بدعت سے محفوظ ہیں، گمراہ کن عقائد سے محفوظ ہیں، غلط رسم و رواج سے محفوظ ہیں، لیکن یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہمارے نام اعمال میں دن بدن اضافہ ہو رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کل قیامت کے دن افسوس کرتے رہیں. طبرانی کی ایک روایت ہے، اگرچہ کہ اس حدیث میں امام البانی نے کچھ کلام کیا ہے، بڑی پیاری حدیث ہے. فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. طوبہ خوشخبری کو کہا جاتا ہے عربی میں، یا پھر طوبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، ایک درخت کا نام ہے طوبہ. یا تو اسے ایک جنت میں طوبہ درخت ملے گا اس انسان کو، یا پھر ایک بڑی خوشخبری ملے گی. کس انسان کو؟ لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وہ انسان جنت میں اگر طوبہ درخت چاہتا ہے، طوبہ نامی درخت اپنے حصے میں کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر کیا خاصیت ہونا چاہیے؟ لمن شغله عيبه عن عيوب الناس. وہ لوگوں کی عیب تلاش نہیں کرے گا، لوگوں کی عیب تلاش نہیں کرے گا، بلکہ اپنے عیب تلاش کرے گا، اپنے عیب تلاش کرے گا کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنا گناہگار ہوں. آج ہم لوگ کیا ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے اچھے بھی، لیکن ہم لوگوں کو دوسروں کی زیادہ فکر ہے. فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کما رہا ہے، کہاں سے لا رہا ہے، کہاں سے خرچ کر رہا ہے، دوسروں کی فکر ہے. جبکہ آپ کو خبر میں آپ کے تعلق سے پوچھا جائے گا، دوسروں کے تعلق سے نہیں پوچھا جائے گا. ہماری خبر میں ہمارے تعلق سے ہم سے پوچھا جائے گا، ہمارے کسی بھائی کے بارے میں نہیں، ہمارے کسی دوست کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا. تو لہذا میرے بھائیوں، یہ بدگمانی، یہ حسد جیسی تمام برائیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اپنے سوسائٹی کو محفوظ رکھو، اپنے گھر کو محفوظ رکھو. چھوٹی سی بدگمانی کی ایک چنگاری سارے گھر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، سارے گھر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. لہذا میرے بھائیوں، ہم اپنی فکر کریں، اپنی آخرت بنانے کی فکر کریں، اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کریں. وہاں پر کوئی کام نہیں آئے گا سوائے اپنے نام اعمال، اپنے نام عمل میں اضافہ کرنے کی کوشش کریں. یہ بےہودہ چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں، بیکار چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں، گناہ اور معصیت کے کام نہ کریں. جو آپ سے ہو سکتا ہے وہ نیک کام کریں. جو زندگی اللہ نے دی ہے اس کو غنیمت جان کر جو موقع ملا عبادت کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. کل قیامت، کل جنت میں ہم لوگ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آج ہم رب کی مرضی کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں. رب جو چاہتا ہے وہ کریں. کل قیامت میں ہم جو چاہیں گے ہمارا رب ہمارے لیے وہ چیزیں کرے گا، وہ چیزیں ہمارے لیے فراہم کرے گا. تو لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی باتیں بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر غور کر ہم لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زندگیوں میں سکون و اطمینان نازل کرے. اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو بھی لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی پریشانی کا حل پیدا فرمائے. جو بھی لوگ مقروض ہیں، اللہ تعالیٰ غیبی طور پر ان کے خرچ کا ذریعہ مہیا فرما دے. جو بھی لوگ اپنی اولاد کے رشتے کے تعلق سے یا کاروبار کے تعلق سے پریشان ہیں، مولا اللہ تعالیٰ تو ان کا حامی و ناصر و مددگار بن جا. اللہ تعالیٰ دنیا بھر میں یا ہندوستان میں مسلمانوں پر جہاں پر بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو ان کا مددگار بن جا اور ظالموں کو ختم اور نیست و نابود کر دے. اللہ تعالیٰ جہاں پر بھی لوگ بارش کے سیلاب سے متاثر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرما. اللہ تعالیٰ بارش ان کے لیے رحمت بنا، بارش ان کے لیے زحمت نہ بنا. اللہ تعالیٰ جہاں پر علاقوں میں بارش کی کمی ہے، اللہ تیرے باران رحمت کے محتاج ہیں، تیرے ہاتھ تیرے دربار میں دست دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں باران رحمت سے ہمیں
باران رحمت ہم پر نازل فرما اور اس سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہمارے زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔